الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحمدللہ یہ مدرسے کی حسب سابق مسابقتی مجلس ہے جس میں تقریباً 35 طلباء نے کلام پاک کو حفظ کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے جنہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن مجید کو پورا سنا دیا ہے. بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ طلباء، وہ اساتذہ اور وہ ادارے کے ناظم، سب لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ پاک ان کے حفظ کو ان کے حق میں، ان کے والدین کے حق میں، اساتذہ کرام کے حق میں اور مدرسے کے حق میں قبول فرمائے، اور سب کے واسطے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. ان بشارتوں کا ان کو مستحق بنائے جو حفظ قرآن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ابھی میں ایک جگہ اس طرح ہی کی مجلس میں بیان کر رہا تھا تو ایک حدیث میں نے پیش کی، ابھی فوری یاد آ گئی: اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. میری امت کے اشراف، کوئی کسی کو بڑا کہتا ہو لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑا کہہ رہے ہیں وہ حملۃ القرآن کو کہہ رہے ہیں. حاملین قرآن کا پہلا اولین مصداق جو ہے وہ حفاظ کرام ہے، ان کو اشراف امت کہا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ قید لگی ہے واصحاب اللیل، یعنی حملۃ القرآن کو اصحاب اللیل ہونا چاہیے. قرآن کی عظیم نعمت و دولت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس کا شکر یہی ہے کہ اس کو نمازوں میں پڑھا جائے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرماتے تھے حفاظ سے کہ ایک پارہ روزانہ نوافل میں پڑھو. نوافل سے کوئی تہجد میں اٹھ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کی سنتیں ہیں، ان میں انا اعطینا قل هو اللہ نہ ہو، بلکہ اپنی ایک پارے میں سے کچھ نہ کچھ تلاوت، یعنی رات تک میں ایک پارہ نمازوں میں ختم ہو جانا چاہیے. اللہ کسی کو توفیق دے تہجد کے واسطے اٹھنے کی تو بہت بڑی دولت ہے، اور ابھی اسے کوئی عادت بنا لیتا ہے تو زندگی بھر وہ عادت بن جاتی ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. بچے اٹھتے ہی ہیں 2-4 رکعت پڑھ لیں تو اصحاب اللیل ہو جائیں گے. اسی میں ایک پارے کی تلاوت، 2 رکوع، 1 رکوع، آدھا رکوع، اس طرح کر کے شام تک، رات تک، سونے تک میں نماز میں یہ ایک پارہ ہو جانا چاہیے. ایک پارہ کی اگر تلاوت کی تو انشاءاللہ قرآن دل دماغ میں ایسے راسخ ہو جائے گا کہ پھر تم کو تراویح کے لیے قرآن کھولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. نماز میں پڑھا ہوا قرآن بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے نمازوں میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین یا اشراف امت ہیں. اب یہاں ہم یہ تقریر کرتے رہتے ہیں کہ بھائی قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، لیکن یاد کر کے یاد رکھنا جو ہے، اس سے یاد رکھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو اب ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے قرآن کو یاد رکھیں، یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایسے لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب اللیل کہہ کر نماز میں قرآن کو یاد رکھنے کا طریقہ تلقین کر دیا ہے کہ اگر اصحاب اللیل ہو گئے اور اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر حملۃ القرآن باقی تادم حیات وہ حملۃ القرآن رہیں گے، اور فضیلت اسی حافظ کے لیے ہے جو تادم حیات قرآن کو محفوظ کر کے لے جائے گا. اگر بھلا دیا اس کے واسطے تو وعید ہے.
اس لیے اتنی محنت سے یاد کیا ہوا قرآن. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یاد رکھنے کی کوشش کریں اور رہے یاد ہم کو تادم حیات، اس کا ہمیں فکر کرنا چاہیے. حافظ ہو گئے تو غافل نہیں ہونا چاہیے، اب اور زیادہ قرآن کے پیچھے محنت کرنے کی، سنانے کی، اس کا دور کرنے کی، نمازوں میں پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی، یہ بے حد ضرورت ہے. ہم اپنے بچوں سے ہی درخواست کریں گے کہ آپ لوگ اس طرح قرآن کو یاد رکھیں اور نمازوں میں پڑھنے کا اہتمام کریں اور اشراف امتی کے مستحق ہو جائیں کہ حملۃ القرآن و اصحاب اللیل. ہر ایک حافظ کے واسطے یہ فضیلت ہے اور قرآن اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. باقی وقت کی میں گنجائش نہیں کوئی بات عرض کرنے کی، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اللہ پاک پھر سے دعا کرتے ہیں ان سب کو اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و حبیبنا مولانا محمد النبی الامی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولاحبابنا تلامذنا ولأزواجنا ولأولادنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات درگزر فرما. ہمارے جن بچوں نے کلام پاک کی تکمیل کی، مولا کریم اس تکمیل کو تو قبول فرما. ان کے حق میں، ان کے اساتذہ کے حق میں، ان کے مدرسے کے انتظام والوں کے حق میں اور ان کے والدین کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول فرما. ان بچوں کی سینوں کو یا اللہ قرآن کی انوار سے منور فرما. یا اللہ قرآن سے شغف سب کو عطا فرما، قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جیسے الفاظ کا ان کو حافظ بنایا، اس کے معانی معارف کا بھی ان کو حافظ بنا. ان سب کو تیرے دین متین کی خدمت کے واسطے قبول فرما. یا اللہ قبول فرما، کسی کو محروم نہ فرما. جو بچے حفظ کی تکمیل کی کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب فرما. سب کی کشتی عافیت سے، سہولت سے کنارے لگا دے. یا اللہ سب کو حافظ قرآن بنا. جو بچے یہاں آ رہے ہیں یا اللہ سب کو تو قبول فرما. اور یا اللہ اس مدرسے کی خصوصی نصرت فرما، مدد فرما، غیب سے نصرت فرما، اس کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما. یا اللہ اس کے دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اس کے پیچھے جو لوگ محنتیں کر رہے ہیں ان کی آل و اولاد میں، مال و منال میں، ایمان و اعمال میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما. کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اور یا اللہ ان سب کو ہمارے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور اس ادارے کے بانی کے لیے، اس ادارے کے پیچھے اور اپنی گاڑے پسینے کی کمائی خرچ کرنے والوں کے حق میں یا اللہ تو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہمارے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرما. حاضرین کے مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما. مولانا ہمارے جو مرحوم ہو گئے ان کی بال بال مغفرت فرما. کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی خدمات کو شرف قبول عطا فرما. آل اولاد کو تسلی و یا اللہ ہمت عطا فرما اور مدرسے کو اس کا نعم البدل عطا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته يا رحمن. ہم حضرت کی اس نوازش پر دل کی اتح گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں.